بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر فرحان اسلم آپ سب کو برطانیہ سے خوش آمدید کہتا ہے، اور آج کا پروگرام پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے ہے جس کا تعلق آپ سے یقیناً بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں تو آبویسلی برطانیہ میں ہوں، پاکستان میں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کی زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور روزمرہ کی اشیاء جو ہیں اس میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب مجموعی طور پر معاشی صورتحال کیا ہے اس وقت پاکستان کی، اور حکومت موجودہ جو ہے جب 2018 میں آئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان بینکرپسی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور پاکستان کا قرض ایک ریکارڈ سطح کے اوپر تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی صورتحال الحمدللہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ آہستہ آہستہ سچویشن بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کیجئے کہ ایک معاشی صورتحال ایک دن میں بہت اچھی ہو جائے، ایک دن میں چیزیں بہت سستی ہو جائیں، ایک دن میں سب 2 کروڑ نوکریاں لوگوں کو مل جائیں، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ گریجول پروسیس ہے، جیسے آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا اور پھر کسی کو کام ملا، بہت سے قرضے گھر پر اگر خدا نخواستہ چڑھے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں خراب ہیں جن کو آپ نے بدلنا ہے، تو پھر یہ ایک آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ایک تنخواہ میں سے آپ نے ایک چیز خریدی، دوسری تنخواہ میں سے آپ نے دوسری چیز خریدی، اور پھر کچھ 6 مہینے، سال 2 سال کے بعد آپ کا گھر مکمل طور پر ایک بہتر صورتحال میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ زندگی میں سیونگ شروع کر لیتے ہیں کہ چلو جی اب جو میں نے دینا لینا تھا وہ ختم ہو گیا اور اب سیونگ کی جائے۔ پاکستان کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہمیں اپنی تنخواہ سے جو لوگوں کے پیسے ادا کرنے ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور گھر میں جو بہت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے پچھلے 30 40 50 برسوں کے اندر، اس ٹوٹ پھوٹ کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ، گھر کے جتنے بچے کماتے ہیں اس میں سے بیشتر بچے گھر کے خرچ میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے، اور ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ 5 بچے ہیں گھر میں تو ایک بندے کی تنخواہ پہ پورا گھر ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور 4 بچے جو ہیں وہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ڈالنا چاہتے، اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جناب گھر میں پیسہ ڈالیے تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مراد یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی مارکیٹیں آپ کو نظر آئیں گے ہر شہر کے اندر، خواہ وہ لاہور ہو، خواہ کراچی ہو، خواہ اسلام آباد ہو، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ ٹیکس وہ کتنا دیتے ہیں تو شرمناک مقدار ہوگی یا شرمناک ایک فگر ہوگی ٹیکس کی۔ ان کے اگر آپ رہن سہن دیکھیے، ان کی گاڑیاں دیکھیے، ان کے بنگلے دیکھیے، بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں، لیکن دکاندار ہمارے اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی اب ذرا ٹیکس بھی اپنی آمدنی کے حساب سے دے دیں تو وہ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس چوری ایک عام سی بات ہے۔ وہی مرحلہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان میں اس گھر کے اندر جتنے بھی بچے کما رہے ہیں اس میں سے 90% بچے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے جو گھر کے جانب ان کی ہے، اور پھر ان کا گلہ یہ بھی ہے کہ گھر میں ان کو کھانے کو نہیں ملتا صحیح طرح سے، گھر میں ان کو بڑا کمرہ چاہیے وہ کیوں نہیں میسر ہو رہا، یا گھر میں جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں کیوں نہیں مل رہا ہے۔ فرائض جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو حقوق کا ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ جو بھی شخص تنقید کرتا ہے اقتصادی معاشی صورتحال کے اوپر، ایک بات میں اس سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی پہلے گریبان میں ضرور جھانکیے کہ آپ کی جو اس گھر کی جانب ذمہ داری تھی، وہ گھر جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، ہمارا مادر وطن، اس ذمہ داری کو آپ نے کس حد تک پورا کیا، اور اگر وہ ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ چھاتی ٹھوک کر یہ کہیں کہ میرے یہ حقوق ہیں جو مجھے ملنے چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام ہمارا حقوق و فرائض سے نکل کے تھوڑا سا آگے کی جانب جائے گا، اور آج ہم بات یہ آپ سے کر رہے ہیں کچھ اچھی خبریں اور کچھ کم اچھی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اچھی خبروں کے حوالے سے یہ ہے کہ آئندہ جو مالی سال ہوگا 2021-2022 کا، اس میں حکومت پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 1.5 سے 2 ملین کم از کم نئی نوکریاں نکلیں گی۔ 1.5 سے 2 ملین کا مطلب یہ ہوا کہ 15 سے 20 لاکھ نئی نوکریاں کم از کم آئندہ جو مالی برس ہوگا 2021-2022 کا، جس کا آغاز جون 2021 سے ہوگا۔ اس میں آپ کو 2021 سے 2022 کے درمیان، جون 2022 تک، یہ 15 سے 20 لاکھ کم از کم نئی نوکریاں آپ کو پاکستان کے اندر ہی ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو بیرون ملک نوکریوں کی سچویشن ہے، حکومت پاکستان بدستور بہت سارے ممالک سے رابطہ کر رہی ہے۔ اس میں جو پچھلا ایک برس گزرا کووڈ سے پہلے کا، 90,000 سے زائد لوگ صرف کویت ہی میں جا کر انہوں نے نوکری حاصل کی، اور یہ حکومت پاکستان کی کوششوں کا سبب ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ حکومت پاکستان نے اس کو پروپوگیٹ کیا، آپ تک اس بات کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کہ 90,000 پاکستانی باعزت اور حلال کا روزگار اپنا کمانے کے لائق ہوئے حکومت پاکستانی کوششوں کے سبب۔ اور اب بھی یورپی یونین سے جو حکومت پاکستان کے معاملات چل رہے تھے، پاکستانیوں کو جاب فراہم کرنے کے لیے یورپی یونین کے ممالک کے اندر
अंदर, जर्मनी हो, फ्रांस हो या दीगर जो 25 ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, वहाँ पर, और ये अब हतमी मराहिल में ये मामला दाखिल हो गया है। और आइंदा जो माली बरस है, क्योंकि इस वक्त तो कोविड की वजह से वहाँ पर अपनी उनके के साथ बाजारी चल रही है, माशी सूरत बहुत बुरी है यूरोप पूरे की। मैं बरतानिया में रहता हूँ, यहाँ पर सूरत हाल बहुत अबतर है माशी तौर पर, लेकिन यूरोप में जो 2021-22 का माली साल होगा उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर भी नौकरियों के बहुत ज़्यादा मौके पैदा होंगे और 1.5 लाख से ज़ायद जो जॉब्स हैं वो उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तानियों को मिलेंगी। इसी तरह से कतर के अंदर और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, यूएई से भी बातचीत चल रही है, बावजूद इसके कि यूएई ने इस वक्त हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दिए जाते विजिट वीज़ों पे, लेकिन जो जॉब्स के हवाले से सिचुएशन है उसमें हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश करे कि यूएई में भी जॉब्स मिले। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इसराइल सबके सरों पर चढ़कर नाच रहा है। अमेरिका की आशीर्वाद में हमारे मिडल ईस्ट के और जो अरब हुक्मरान हैं वो बिछड़ चले जा रहे हैं और उनके लिए इस वक्त इसराइल, अमेरिका, भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा पाकिस्तान को वो जो मामला पाकिस्तान के साथ जो नहज पर होने चाहिए थे मुस्बत, वो नहीं है। और वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो फिर हमारे लिए, आप सबके लिए मिडल ईस्ट के और अरब ममालिक के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं तो ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस अपने फ़लस्तीनी भाई के खून की कॉस्ट के ऊपर अगर हम नौकरी हासिल करना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर या सऊदी अरब में, तो ये नामुनासिब बात होगी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान भी इस पे को बहुत ज़्यादा एग्री नज़र नहीं आती कि इस कॉस्ट के ऊपर के इसराइल को तस्लीम करने के बाद अगर हम 2, 4, 5, 10 लाख लोगों को नौकरियां दिलवा भी देते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, या कुछ अरब डॉलर जो हैं वो हमें भीख में फेंक दिए जाते हैं हमारे आगे, तो हम उन के इव्ज़ अगर अपनी जो एक असूली मौक़िफ़ है हमारा कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता उस वक्त हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, उस मौक़िफ़ से दस्तबरदार होना इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुमकिन दिखाई नहीं देता है। बहरहाल ये जो नई जॉब्स के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो 15 से 20 लाख नौकरियां, और फिर अगर ये हम यूरोप और मिडल ईस्ट की बात करें तो मजीद यहां पर 3 से 5 लाख नौकरियां ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले माली बरस के दौरान उम्मीद की जाती है कि होंगी। अब मैं उम्मीद का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि 1.5-2 बरस के बाद या 1 बरस के बाद सूरत हाल क्या होगी। ये चीज़ें अब सबके सामने आ रही हैं कि ग्रेजुअली बहुत से ममालिक की इकॉनमी में बेहतरी की गुंजाइश हो गई है, लेकिन जितनी ज़्यादा इकॉनमी कंट्रैक्ट हुई है, यानी कि जितनी ज़्यादा माशियत में उनकी मईशत में कमी हुई है, उसको पूरा होने में 10 बरस से ज़ायद का अरसा भी लग सकता है। ये बरतानिया का माहिर मुआशियात का कहना है कि बरतानिया को 10 बरस से ज़्यादा अरसा लगेगा अगर हमारी मईशत प्री कोरोना जो है स्टेज पर वापस पहुंचती है, तो इसके लिए 1 दहाई कम अज़ कम दरकार है। सो इसलिए ये जो इम्कान का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर अगर जब जैसे जैसे मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी उस तरह से जैसे जैसे बरूनी मुल्क से लोग आएंगे, सो पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट उन ममालिक की, ख्वाह यूरोपीय ममालिक हो, ख्वाह वो कतर हो, ख्वाह मिडल ईस्ट के और को ममालिक हो, सो फिर उस पर अमल दरामद होगा और फिर एक बार लोगों को वापस जो है नौकरियां मिलेंगी इन बैरून ममालिक के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि 1990 के बाद पहली बार हमारी जो इंडस्ट्री है, खुसूसन फैसल आबाद की अगर हम बात करें, तो वो इंडस्ट्री एक बार फिर माशाल्लाह अपनी फुल स्ट्रेंथ पर चल रही है और एक बार फिर जो कुछ बंद इंडस्ट्री थी वो खुल गई है। और मजीद ये कहा जा रहा है कि 20 से 30 हज़ार नए यूनिट्स भी जो हैं वो लूम्स जिन्हें हम कहते हैं, वो नए यूनिट भी वहां पर लग रहे हैं। और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि 50,000 लूम्स जो बंद थी फैसलाबाद में वो एक बार फिर चल पड़ी हैं और इस वक्त भी 2 लाख मजदूरों की कमी का सामना है। मजदूर ये जाहिर है कि थोड़ा बहुत स्किल्ड लेबर है वहां पर जो इन मशीनों पर काम करती है। और जब ये 90 की दहाई में ये बंद हो गया सारा कुछ और फिर किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि फैसलाबाद में जो लाखों लोगों का रोज़गार चला गया इसको बहाल करने की कोशिश की जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बिजली में खुसूसी मराहत दी जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। लेकिन ये 2 लाख जो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लोग हैं ये कैसे मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और मजीद अगर हम 30,000 लूम्स जो नहीं कह रहे हैं कि उनके लगने के इम्कानात हैं, आइंदा 1.5 से 2 बरस के अंदर अंदर ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ये भी लग गई तो फिर मजीद हमें ये बाजार ये लग रहा है कि 3 से 4 लाख मजीद मजदूर
مزدوروں کی ضرورت پڑے گی، اور اسی کو اگر آپ ایڈ کیجئے تو جو 15 سے 20 لاکھ میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا جابز کے اندر۔ اور جو پروجیکٹ دیگر حکومت شروع کرنا چاہ رہی ہے، خواہ وہ لاہور میں نئے سٹی کا پروجیکٹ ہو یا جو آئی لینڈ نئے بنائے جا رہے ہیں سندھ کے ساتھ ان کا پروجیکٹ ہو، تو یہ تعداد اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی کہ 1.5 سے 2 ملین 15 سے 20 لاکھ کے بجائے یہ 40 سے 50 لاکھ تک بھی یہ تعداد جا سکتی ہے۔ اگین بات وہی ہے کہ جو کووڈ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا۔ موجودہ سینیریو میں پاکستان میں کووڈ ایک بار پھر واپس آ گیا ہے اور اپوزیشن کے جلسے اس میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ کب تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور کب معاشی سرگرمیاں ایک بار پھر بحال ہوتی ہیں 100%، یہ کہنا کچھ تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا۔ اس وقت آپ جو دیگر اشاریاں ہیں میں ان کے بارے میں بھی ضرور بات کروں گا، لیکن یہ سب ہم اس سٹیج پر پہنچے کیسے؟ پہلا بات جو میں نے آپ سے یہ بتائی کہ جو ہم اس میں ٹیکس ادا نہیں کرتے پاکستانی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ ٹیکس اگر ہم بر وقت ادا کریں تو ہمیں کسی بھی ملک کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ ہمارے اپنے اتنے وسائل کریٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم جس سچویشن میں اس وقت ہیں بینکرپسی کے دہانے پر ہم تھے، اس سچویشن میں ہم نہ ہوتے۔ سو جناب یہ تھا میرے پروگرام کا پہلا حصہ، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے کچھ اور معاشی اشاریوں کے حوالے سے جو آپ کی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، ان ساری مشکلات کا حل کیا ہے، اور پاکستان اس معاملات سے، ان سب سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہے، اس کا جائزہ لیں گے ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں، جو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فرحان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گا۔ فی امان اللہ۔